الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام کامیاب زندگی، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوشگوار زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، ہم معاف کر دیں، درگزر کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سیکھ لیجئے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، نرمی اختیار کریں گے، درگزر کریں گے، معاف کریں گے تو آپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمام چیزیں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تمام چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ کیا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ بالکل نہیں، کوئی ایک گالی دے تو ہم 10 گالی دے دیں، کوئی ایک مارے تو ہم 10 مار دیں، کوئی کہے جی دیکھو اگر بدلہ نہیں لیں گے نا تو لوگ کہیں گے کمزور ہے۔ نہیں، آپ اللہ کے لیے معاف کیجئے، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، کمزوری کے لیے نہیں، اللہ کے لیے معاف کیجئے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159۔ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہیں آتے بلکہ بھاگ جاتے۔ تو جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا، اس سے لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھیا کسی طریقے سے اس کا چہرہ نہ دیکھیں، اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، لوگ بھاگتے رہتے ہیں۔ تو آپ نرم دل بنیے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں یہ بیٹھے کہ کم ملاقات ہو ان سے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 54، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 22، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ نیک لوگ تو وہ ہیں جو برائیوں کو اچھائیوں کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجئے۔ اگر یہ صفت پیدا کر لیتے ہیں تو ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آیا نیک لوگ کیسے ہیں؟ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو نہ الجھے بلکہ حکمت کے ساتھ آگے نکل جائے۔ ایک اور آیت کے اندر آیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، آپ معافی کو لے لیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے درگزر کیجئے، کیونکہ ان کے پاس جانکاری نہیں ہے اس لیے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ واقعی لوگوں کے دلوں میں ایک نہ ایک وقت ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ ان کی بات ماننے لگتا ہے۔ تو یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2558، ان لی قرابۃ اصلوہم ویقطعونی واحسن علیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی۔ اللہ کے رسول، میرے چند رشتہ دار ہیں، میں ان کے ناطے کو جوڑتا ہوں لیکن وہ لوگ توڑ دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کو درگزر کرتا ہوں لیکن وہ لوگ کبھی معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو کوئی دوسروں کو معاف کر دے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، تم جو بات کہہ رہے ہو اگر وہ بات سچی ہے، واقعی ایسی بات ہے، تو یاد رکھو تم اس کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے برابر تمہارے لیے ایک فرشتہ ہے، ایک نگہبان ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم اور آپ دوسروں کی برائی کو درگزر کر دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک فرشتہ
الگ سے متعین ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے. آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن معاف کر دیں تو یہ معاف کرنا سب سے اہم چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کو اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں یہی ملے گا آپ کو کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنی ذات کے لیے بدلہ لیتے ہیں. اللہ کے قانون کو لاکھ توڑا جائے اس سے ہم کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیجئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اگر لوگ بدلہ لیتے ہیں تو اس کی اجازت تو ہے، لیکن اعلیٰ اخلاق یہ ہے، اونچا اخلاق یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6088. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، آپ کے اوپر ایک چادر ہے. ایک دیہاتی آیا اور چادر کو کھینچا، اتنی تیز کھینچا کہ چادر کے نشانات آپ کے گردن پر آ گئے. صحابی جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ گردن پر چادر کے نشانات ہیں. پھر اس کے بعد وہ دیہاتی کہنے لگا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد جو تیرے پاس مال ہے نا اس کو دینے کے لیے مجھے حکم دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا فضحکا اور آپ ہنسنے لگے. ثم امر لہ بالعطاء اور آپ نے دے دینے کا حکم دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اس نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ کے گردن کو کس طریقے سے کھینچا کہ نشانات آپ کے گردن پر آ گئے. آپ بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے اور اپنے نفس کے لیے اور اپنے معاملے کے لیے بدلہ نہیں لیا ہے. یہ اخلاق اگر ہمارے اندر آ جائے اور ہم یہ کوشش کرنے لگیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر لیں تو ہم کامیاب انسان ہو سکتے ہیں. خوشگوار زندگی ہماری گزر سکتی ہے، سدا بہار زندگی ہماری ہو سکتی ہے. اسی لیے کوشش کی جائے. بڑے بڑے لوگ، ایمان والے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا دل ان کی طرف کھینچا چلا آئے. یاد کیجئے ایک واقعہ پر اور. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4757. واقعہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ 3 لوگوں میں ایک مستاح جو آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. آپ کی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ بھال کر رہے ہیں مستاح کی، ان کو خرچ دیتے ہیں، ان کا راشن پانی کرتے ہیں. اب آپ سوچئے، آپ کسی کو کھلائیں، کسی کو پلائیں، اللہ آپ کے ذریعے کسی کو کھلائے، کسی کو پلائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے ناطے ایسا ہی کیا. وہ کیا کیا؟ بھئی میری بیٹی پر تہمت لگایا جبکہ یہ میرا کھانا کھاتا ہے، میں اس کو کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں مستاح پر خرچ نہیں کروں گا. اگر آپ کی بیٹی پر کوئی تہمت لگائے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کو نہیں دینے والا ہوں. لیکن کیا اخلاق ہے ابو بکر صدیق کا! اور یہ چیز قسم کھا لینا کہ میں مستاح کو نہیں دوں گا، یہ مقام صدیقیت کے خلاف ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے اس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتار دی، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22 وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مالداروں کو کیا ہو گیا ہے، صاحب فضل کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے جس کو مال دیا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، مہاجروں کو نہیں دیں گے؟ معاف کریں، درگزر کریں. کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ تم کو درگزر کر دے، تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے؟ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. سوچیے، اب سوچنے کا مقام ہے. اللہ والے لوگ اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا اگر غلطی ہوئی ہے نا تو فوراً غلطی کا اعتراف کیجئے، یہ بھی ایک اہم فن ہے. گناہ ہوا ہے، سرزد ہوا، فوراً توبہ استغفار کیجئے. بلا واللہ یا ربنا
انا لنحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں اے اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور مستاق کو دینے لگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے ساتھ اگر برائی کی گئی ہے تو فطری طور پر اگر آدمی کچھ کام کر لیتا ہے، غلط قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن بعد میں احساس ہو جاتا ہے تو اپنے پرانے طریقے پر چلا ہے اور مال خرچ کرتا رہے، اللہ کے راستے میں دیتا رہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ نیک لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ نیکی سے دیتے ہیں اور لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، آرام سے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ غموں کو بھلانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول ہیں۔ ایک اہم اصول یہ ہے، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی کو غلطی پر ٹوکیں، پہلے غلطیوں کا احساس دلائیے، پھر اس کے بعد نصیحت کیجیے۔ یعنی لوگوں کو پہلے بیماری بتائیے اور اس کو قائل کیجیے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، پھر اس کے بعد نصیحت کیجیے۔ اگر یہ فن آپ کے اندر موجود ہے تو آپ کامیاب آدمی ہیں۔ غلطیوں کا احساس دلانا پھر اس کے بعد نصیحت کرنا، یہ کارگر ہے، کامیاب ہے۔ ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پہلے غلطی کا احساس دلائیے، پھر نصیحت کیجیے۔ ایک حدیث مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257۔ ایک نوجوان آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ نے کہا، ماما توبہ استغفار، اللہ توبہ کیا بول رہا ہے یہ؟ لیکن نبی کا انداز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی اس آدمی کو مجھ سے قریب کرو۔ اس آدمی کو قریب کیا گیا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کا احساس دلاتے ہیں کہ تم جس چیز کا ارادہ کر رہے ہو وہ غلط ہے، پھر اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کیسے دلایا؟ یہ فن آپ سیکھیے، اگر یہ فن سیکھ لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتحبہ لامک، کیا تو زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کی قسم میری جان آپ پر قربان، میں پسند نہیں کرتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل کروا دیتے ہیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ماؤں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، أَفَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اب آدمی ذرا طیش میں آ گیا کیونکہ بیٹی کا مسئلہ ہے۔ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کی قسم میری جان آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ أَفَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، کہا بیٹی کے ساتھ زنا کو پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں، لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، کیا تو زنا کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، کیا تو زنا کو پسند کرتا ہے اپنی پھوپھی کے لیے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، کیا تو اپنی خالہ کے ساتھ زنا کو پسند کرتا ہے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ،
لوگ بھی اپنی خالہ کے ساتھ زنا کو پسند نہیں کرتے ہیں. غور کیجئے گا. تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے. تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے, وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے, وہ کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے, وہ کسی کی خالہ ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے قائل کروایا کہ یہ کام کرنا غلط ہے, تو غلط کام کا ارادہ کر رہا ہے. لوگ غلط کام پسند نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس آدمی کے گناہ کو بخش دے. تو پتہ یہ چلا لوگوں کے لیے دعا بھی کیجئے تو آپ کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھ جائے گی. اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے. وطہر قلبہ, اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے. وحسن فرجہ, اور اس کی شرمگاہ کو پاک دامن بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور دعا نہ لگے, کیا دعا میں تاثیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, اس آدمی کے بارے میں آیا. راوی کہتے ہیں اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا. تو پتہ یہ چلا آدمی کو یہ چاہیے کہ پہلے وہ غلطیوں کے بارے میں قائل کروائے, پھر اس کے بعد نصیحت کرے. تو یہ انداز کافی کامیاب ہے, اور سامنے والا خود سمجھ جاتا ہے کہ جس چیز کو میں نہیں پسند کرتا ہوں وہ دوسرے لوگ کیسے پسند کریں گے. تو یہ پتا چلا بہترین چیز تو وہ ہے جس کو ہم بھی پسند کریں اور دوسرے لوگ بھی اس کو پسند کریں. جب نہیں کرتے ہیں تو ہم کیوں غلط کام کرنے جا رہے ہیں. اور ویسا بھی یہ چیز منع ہے, اس سے روکا گیا ہے. خوشگوار زندگی, سدا بہار زندگی, کامیاب زندگی اگر ہم اور آپ گزارنا چاہتے ہیں, فطری تقاضوں کا خیال رکھیے, فطرت کا خیال رکھیے. وہ کیا؟ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں فطرت کا عمل دخل ہے, ہم اس کو سیدھا نہیں کر سکتے. اگر آپ سیدھا کرنے جائیں گے تو بڑے نقصان میں پھنس جائیں گے. ہاں کم کر سکتے ہیں, ہلکا کر سکتے ہیں, لیکن آپ چاہیں گے کہ وہ غلطی بالکل ختم ہو جائے, یہ ناممکن ہے, کیونکہ اس کا تعلق فطرت سے ہے. دو مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے. اگر آپ چاہیں گے کہ عورت کو بالکل سیدھا کر دیں, میری بیوی بالکل میرے ہی طرح ہو جائے, تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کبھی مستی ہی نہ کرے, ہوگا ہی نہیں. بھئی بچے کی فطرت ہے مستی کرنا, عورت کی فطرت میں ہے کمی اللہ نے رکھی ہے, تو وہ فطرت کے حساب سے چلے گی, آپ اس کو بدل نہیں سکتے. آپ کا بدلنا یہ ہوگا کہ آپ طلاق دے دیں گے. تو کیا آپ کے طلاق دینے کے بعد وہ سیدھی ہو جائے گی؟ نہیں نا, جواب ہے نہیں, کیونکہ اللہ نے فطرت میں اس کے ویسا ہی رکھا ہے. تو آپ کو برداشت کر کے چلنا پڑے گا, سمجھوتا کرنا پڑے گا. آپ کے اندر اگر انا ہے تو عورت کے اندر جذبہ ہے, تو دونوں کے بیچ کا راستہ اپنا لیجئے. وہ کیا؟ برداشت. جو آدمی بھی انا کو ختم کرے اور بیوی جذبے کو ختم کرے اور بیچ کے راستے پر آ جائے, برداشت. اگر آپ نے یہ فن سیکھ لیا ہے تو آپ کامیاب آدمی ہیں, اور برداشت کا مادہ آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اچھے انسان ہیں. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5186. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, استوصوا بالنساء خیرا, لوگوں عورتوں کے معاملے میں بھلائی کو قبول کر لو. فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, جانتے ہو عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے. فإن ذهبت تقيمه كسرته, اگر تم پسلی کی ہڈی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجْ, اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو برابر ایسی ہی رہے گی. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, عورتوں کے معاملے میں نصیحت قبول کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کس کی فطرت کیسی ہے. تو ہم اور آپ اگر بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہی سمجھوتا کرنا پڑے گا, ویسا ہی رہنا پڑے گا. اس کے اندر جو بھلائی ہے اس کو تلاش کرنی پڑے گی. بقیہ چیزوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5225. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے پاس موجود ہیں. دوسری بیوی نے ایک پیالہ کھانے کا بھیج دیا.
تو جس بیوی کے گھر پہ آپ موجود ہیں اس بیوی نے پیالے پہ مار دیا، پیالہ گر گیا، کھانا نیچے آ گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دوسرا پیالہ منگوایا، کھانے کو اوپر رکھا، پیالے کے اندر رکھ دیا، اور پیالہ جس کا ٹوٹ گیا تھا اس پیالے کو بدلوا دیا اور بھیجوا دیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ یہ عورت کی فطرت ہے۔ غیرت کیا؟ سوکن پناہ، کہ میرے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کی دوسری بیوی نے کیوں یہاں بھیجا کھانا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ تو آپ کو عورت کی فطری کمزوری کو سمجھنا ہے، جب سمجھ لیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ کو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا ہے، تب آپ کامیاب شوہر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مارا نہ پیٹا، کچھ نہیں کیا۔ صحیح بخاری کتاب الکسوف حدیث نمبر 1052، اگر تم عورت کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو، کسی دن اگر اس سے تمہارے خلاف کوئی چیز مل جائے گی، فوراً کہہ دے گی میں جب سے آپ کے گھر پہ آئی ہوں مجھے سکون نہیں ملا۔ تو یہ عورت کی فطرت ہے، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے، تو اگر آپ برداشت کا مادہ پیدا کر لیتے تو آپ کامیاب شوہر ہیں۔ اسی طرح بچے لوگ مستی کریں گے چاہے جو ہو جائے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 513، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ سجدے میں گئے وَصَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِي، تو حسن حسین آپ کی پیٹھ پر کود کر بیٹھ گئے۔ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے اور دونوں نواسے آ کر پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے اتارا، اتارنے کے بعد پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے آدھا، پھر دوبارہ وہ لوگ پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ بھئی بچے کی فطرت ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو اپنے ران پر بیٹھایا۔ اب جب بجلی چمکنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحقا بأمکما، جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ تو بچے کی فطرت کو آپ بدل نہیں سکتے۔ ارے خود جب بچے تھے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ تو آپ چاہتے اپنی طرف فوراً سیدھا رہے، ماریں گے کچھ دیر کے لیے روئے گا پھر ویسے ہی کرے گا۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا، سنن نسائی کتاب التطبیق کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1142، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین کو لے کر آئے، عشاء یا مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے، پھر وہ بچہ پیٹھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ اتنا لمبا نبی نے سجدہ کیا کہ میں سجدے کے درمیان اٹھ کر دیکھا کہ نبی کو ہو کیا گیا ہے، تو دیکھا حسن یا حسین پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی تو ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آج آپ نے تو بڑا لمبا سجدہ کیا، کیا کچھ ہو گیا تھا یا وہی اتری تھی؟ نہیں، کچھ ہوا نہیں تھا، میرے اس بیٹے نے ارتحلنی، مجھ کو سواری بنا لیا، تو میں یہ نہیں چاہا کہ میں اس کو تکلیف دوں۔ تو پتہ یہ چلا بچے کی فطرت کو آپ بدل نہیں سکتے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ سمجھ جاتے تو کامیاب ہیں۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔